الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أغني عنكم من الله من شيئا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سیرت حضرت یوسف علیہ السلام سے نصیحتیں اور اہم وضاحتیں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین گوشہ، آپ علیہ السلام کی پاکیزگی، آپ کے پاکیزہ اخلاق اور آپ کی عصمت کی حفاظت کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ نے پچھلے جمعے باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جہاں اجاگر کیا جا رہا ہے، وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق، ان کے اخلاق عالیہ کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر مختصراً اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوصاف کو گنایا ہے، جن میں سے ایک اہم صفت جو ایک نبی کی ہونی چاہیے، ایک مومن کی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ وہ ہر حال میں لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام قید میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کے لیے، جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کے لیے ساقی کو وہاں بھیجا ہے اور خواب کی تعبیر معلوم کی ہے۔ ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام جو تقریباً 10 سال سے قید میں ہیں، کوئی بھی قیدی ہوتا تو اس موقع کو غنیمت جانتا اور پہلے اپنی شرط رکھتا کہ جب تک آپ مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک میں آپ کے اس خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی بھی قسم کی شرط رکھے بغیر فوراً اس کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ تعبیر بیان کی بلکہ اس کا حل بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور اپنے اس عمل سے بتایا کہ ایک مومن، ایک داعی دنیا چاہے کچھ بھی اس کے ساتھ کرے لیکن وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، بدخواہی کی، ان کے ساتھ بھی یہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ برائی اور بھلائی دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔
اس لیے اگر تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا گیا ہو تو اس برائی کے بدلے میں تمہیں بہترین اچھائی سے اسے دفع کرنا چاہیے. دوسروں کی طرف سے برا معاملہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہو تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ برائی کرو. اسے اللہ تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا. افضل عمل اور قابل تحسین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ اس برائی کے بدلے میں ایک مومن اچھائی سے پیش آئے اور بہترین اچھائی کے ساتھ پیش آئے. ادفع باللتی ہی احسن. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک داعیانہ نمونہ پیش کیا اور یہ واضح کیا کہ تم نے مجھے بلا وجہ قید میں کر رکھا ہے، اس کے باوجود میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا، آپ کے اوصاف کا ایک پہلو ہے. اسی طرح جس وقت آپ کے معاملے کی تحقیق کی جا رہی ہے، خواب کی تعبیر بیان کی، بادشاہ خوش ہوا اور نکلنے کے لیے کہتا ہے قید سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب قید سے نکلنے کے لیے جو بات رکھی وہ یہ کہ پہلے مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے اسے صاف کیا جائے. آپ غور کر کے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنے والی عورت زلیخا تھی، لیکن جب واقعے کی تحقیق کی بات حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کہیں زلیخا کا آپ ذکر نہیں کرتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جا کے بادشاہ سے معلوم کرو، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ، ان عورتوں کا کیا حال ہے، الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. آپ غور کریں، ان عورتوں کی وجہ سے آپ قید میں نہیں گئے تھے، آپ قید میں گئے تھے زلیخا کی وجہ سے. زلیخا نے آپ کو قید میں ڈالا تھا، لیکن اس قید سے نکلنے کے لیے زلیخا کا تذکرہ نہیں کرتے. مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ شرافت کی مثال ہے کہ زلیخا چاہے جتنی بری ہو لیکن اس کا شوہر آپ علیہ السلام کا محسن تھا، اس نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا. اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنی طرف سے اپنے محسن کی بیوی کی طرف کوئی حرف لائیں. نتیجہ کیا ہے؟ چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا ذکر کر سکتے تھے، زلیخا کا معاملہ آتا اور آپ قید سے نکلتے، لیکن آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے ان خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. اس کے باوجود معاملہ زلیخا کا سامنے آیا، لیکن یہاں کردار حضرت یوسف علیہ السلام کا نمایاں ہو کر آتا ہے کہ آپ نے اپنے محسن کی بیوی پر بذات خود حرف لگانا گوارا نہیں کیا. یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ. بہرحال زلیخا کا تذکرہ آیا وہاں دوسروں کے ذریعے سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے محسن کے بیوی پر حرف لا کر اپنے محسن کے دل کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی شرافت نفسی کی اعلیٰ مثال. اسی طرح ایک اور مقام پر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا اور بھائی آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے اگر چوری کی ہو تو کوئی بات نہیں، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یعنی جو بھائی برسوں سے ان کے درمیان میں ہے اس بھائی پر چوری کا الزام لگاتے ہیں اور چوری کے الزام کو قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت غمگین ہیں، تکلیف ہوگی، اس لیے آپ ایسا کریں بنیامین کے بدلے میں آپ ہمیں لے لیں. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جواب قرآن مجید نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ قال، یوسف علیہ السلام فرماتے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ ہے، غلط ہے یہ بات کہ ہم اس شخص کو جس کے سامان میں ہمارا پیالہ برآمد ہوا ہے اس کے بجائے کسی اور کو لے لیں. یہاں دیکھیں آپ، بنیامین کو آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام چور نہیں فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم چور کے بجائے کسی اور کو لے لیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے سامان میں ہمارا پیالہ برآمد ہوا ہے اس کے بدلے کسی اور کو لے لیں، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی آپ کی اعلیٰ ظرفی کی، آپ کی شرافت کی مثال ہے کہ لوگ انہیں چور سمجھ رہے ہیں لیکن چونکہ حقیقت میں وہ چور نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چور نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے سامان میں ہمارا پیالہ برآمد ہوا ہے، اسے چھوڑ کر ہم کسی اور کو کیوں لے سکتے ہیں، پھر تو ہم ظالم ہو جائیں. اسی طرح آپ کے اخلاق کا ایک نمونہ قرآن مجید اس صورت سے واضح کرتا ہے، وہ یہ کہ جس وقت بھائیوں کے سامنے ان کا معاملہ کھل کر آ گیا اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھیں آپ نے جو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں ہے. دیکھیں جن بھائیوں نے آپ کو دور کیا ہے باپ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ تم پر کوئی الزام نہیں، آج تمہیں ملامت نہیں کیا جائے گا، آپ تمہیں اپنے گناہوں کو یاد دلا کر تمہیں شرمندہ نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھائیوں کے درمیان ہمارے درمیان میں جو معاملہ ہوا
کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو سبکی سے، شرمندگی سے بچانے کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کوشش کی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ غلط رویہ کیا، تم نے مجھے ہمارے باپ سے دور کیا، تم نے مجھے ظلم کیا، مجھ پر ظلم کیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے ہم دونوں کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا. یعنی اس خرابی کو، ان کے اس ظلم کو، اس کے اصل جو شریر ہے، اصل جو وجہ ہے شیطان، اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. حالانکہ بھائی جانتے تھے کہ شیطان نے ہمیں ورغلایا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام یہ کہہ کر کہ تم نے کیا ہے، ان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہے. یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسے موقع پر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے اور باقاعدہ چوٹ پہنچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا ہے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اسے شیطان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نزغ الشیطان، شیطان نے اختلاف پیدا کر دیا. تو یہ اختلاف کے نتیجے میں ایسا ہوا. انہیں یہ لا علمی میں، جہالت میں انہوں نے کہا، انہوں نے یہ سب کام کیا اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے. تو یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت کی اعلیٰ مثال ہے کہ جہاں لوگوں کو ان کا جرم یاد دلا کر، ان کی غلطی یاد دلا کر شرمندہ کیا جا سکتا ہو، وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں اس اخلاق تک پہنچنے کے لیے کس صبر اور کس ضبط کی ضرورت. اور ایک اور چیز جو قرآن مجید نے بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ اخلاقی نمونوں کو پیش کرتے ہوئے، وہ یہ کہ اقتدار اور قوت اور انتقام کی طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کے بھائیوں کو معاف کر دیا. آپ قدرت رکھتے تھے کہ ان کو سزا دیں، پاور تھا آپ کے پاس، آپ بادشاہ بن چکے تھے ایک اعتبار سے، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا. ایک شخص مجبور ہے، ایک شخص اس کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور اس پر ظلم ہوا ہے، تو مجبوری میں، بے کسی کی حالت میں صبر کرنا یقیناً ایک نیکی ہے. لیکن اقتدار کے باوجود، پاور رکھنے کے باوجود، طاقت اور بدلہ لینے کی طاقت اور انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معاف کرنا، قرآن مجید کہتا ہے کہ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ انتہائی عظیم امر میں سے ہے، عزم امور میں سے ہے. اور یہ جو صفت ہیں معمولی لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس رویے سے، انتقام کی قدرت کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کر کے بتایا کہ یہ انتہائی اونچا عمل ہے جو ایک نبی کی، ایک داعی کی شان ہونی چاہیے، ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے. اخلاق کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد کچھ وضاحتیں اور کچھ غلط فہمیوں کا اظہار اس موقع پر میں ضروری محسوس کرتا ہوں. قرآن مجید کی اس تفسیر کا آپ مطالعہ کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی تفسیر کو آپ دیکھیں گے، تو جس وقت آپ قید میں ہیں اس موقع کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب دونوں نے اپنا خواب پیش کیا، دو قیدیوں نے، تو ان کے خواب کی تعبیر آپ علیہ السلام بیان کرتے. ایک کے بارے میں کہا کہ تجھے سزا دے دی جائے گی، تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تو ساقی بنے گا اپنے بادشاہ کا، اپنے مالک کا ساقی بنے گا. اور جب انہیں باہر نکالا جا رہا ہے قید سے، اس وقت اس شخص سے جو ساقی بننے والا ہے، جو جرم سے بری ہونے والا ہے، سزا سے بری ہونے والا ہے، اس شخص کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جا کر اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا. قرآن مجید میں اس کے لیے جو الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے وہ یہ کہ وقال للذی ظن انہ ناج، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں یہ یقین تھا، گمان تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ذکر کر، میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس. اذکرنی عند ربک، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو میرا ذکر کرو، میرے معاملے کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، شیطان نے اپنے آقا کے سامنے تذکرہ کرنا، یاد دلانا اسے بھلا دیا. یا پھر دیکھیں اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے. شیطان نے بھلا دیا اسے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے بھلا دیا. کیا بھلا دیا؟ ذکر ربہ، اپنے رب کو یاد کرنا. اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس شخص سے یہ کہا کہ تم جا کر اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اس موقع پر اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کو یاد کرنا بھلا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے رب کو یاد کرتے اور اپنے رب سے گزارش کرتے کہ مجھے اس قید سے تو آزادی عطا فرما. انہوں نے
اپنے رب کے بجائے شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کو یاد کرنا بھلا دیا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام غافل ہو گئے اور انہوں نے اپنے اس سے بچنے والے سے کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. گویا کہ بادشاہ کا ذکر کر کے انہوں نے یہ گویا کہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس وقت خدا سے غافل ہوں، نعوذ باللہ. یعنی اس وقت ایک طرح سے غفلت طاری ہو گئی. ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا. دوسرا مفہوم دوسرے مفسرین یہ بیان فرماتے کہ ایسا نہیں، اصل میں فانساہ الشیطان، شیطان نے اسے بھلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس ساقی کو یہ بات بھلا دی کہ وہ جا کر اپنے آقا کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا تذکرہ کرے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں بادشاہ کو معلوم نہیں ہو سکا، یہ قید میں پڑے رہے. پہلے مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ رب سے غافل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غفلت کے نتیجے میں انہیں سزا دی. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور کئی سال تک آپ قید ہی میں پڑے رہے. گویا کہ ایک طرح سے رب سے غافل ہونے کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا سلسلہ آگے بڑھ گیا. ورنہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نجات، اپنی رہائش کی دعا کرتے اور اس طرح غفلت کا مظاہرہ نہ ہوتا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جلد ہی قید سے نکل جاتے. یہ دو تفاسیر بیان کی گئی. آپ غور کر کے دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب سے غافل ہو گئے ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا یہ بات غلط ہے کہ ایک شخص دنیا کے اندر مجبور ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی دنیاوی تدبیر اختیار کرتا ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ توکل کے خلاف تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں ان کی قید میں اضافہ کیا. آپ غور کر کے دیکھیں، ایک مجبور شخص قید میں رہتے ہوئے اپنی رہائی کے لیے ایک دنیاوی تدبیر اختیار کرتا ہے جس ذریعے سے وہ باہر نکل سکتا ہو، دنیا میں اسباب کے ذریعے سے اس سبب کو اختیار کرتا ہے. تو کیا یہ توکل کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے. اس یاد کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دنیاوی تدبیر اختیار کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے دنیاوی تدبیر اختیار کرنے توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ اللہ پر توکل اور اعتماد کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے. ایک صحابی نے آ کر پوچھا، ایک شخص نے، کہ میں اونٹ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، توکل کیا ہے؟ کیا میں اونٹ کو ایسے آزاد چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے اور دنیاوی اسباب کو اختیار کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد رکھتے ہوئے اس ساقی سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ قید سے نکلنے کا ظاہری سبب وہ بادشاہ تھا. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں. یعقوب علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو، بنیامین کو تلاش کرو، تو اس وقت ایک تدبیر آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی. کیا تدبیر تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یا بنی، اے میری اولاد، اے بیٹو، ادخلوا من باب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. تم جب مصر میں داخل ہوگے تو سب مل کر ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہو. یہ کیوں کہا تھا؟ انہیں ایک اندیشہ تھا کہ شاید اس طرح ایک ساتھ جانے کے نتیجے میں لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوگی اور ہو سکتا ہے انہیں شبہ رہا ہو کہ انہیں گھیر لیا جائے، کسی جرم میں، کسی شبے میں انہیں پکڑ لیا جائے. اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ ان یحاط بکم، کہیں تم گھیر نہ لیے جاؤ، تو آپ پکڑے نہ جائیں، آسانی کے ساتھ بنیامین کو لے کر واپس آ جائیں. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ایک دروازے سے داخل ہونے کے بجائے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. یہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو تدبیر اختیار کی، یہ دنیاوی تدبیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی مرضی اور اس کے ارادے سے میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں گھیر نہ لیا جائے، تم پکڑے نہ جاؤ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جو ہوگی، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی ہو کر رہے گی. اس مرضی کے خلاف میں تمہیں بچا نہیں پاؤں گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے کہ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، تدبیر اختیار کر رہا ہوں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یہ میری تدبیر ہے، لیکن توکل کس پر ہے؟ علیہ توکل، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، ہر بھروسہ کرنے والے کو، ہر توکل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے.
اس طرح بار بار حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیاوی تدبیر اختیار کرنا یقیناً ضروری ہے، لیکن توکل ان تدابیر پر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو۔ ان سے بچنے کے لیے سمجھایا بیٹوں کو، وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو ساتھ میں واپس لائیں گے، ساتھ ہی یہ تدبیر اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر میں توکل کروں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے دنیاوی تدابیر اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے توکل کے خلاف نہیں، اللہ پر اعتماد کے خلاف نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اگر بادشاہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کی بات کہتے ہیں، تو توکل کے خلاف کیسے ہو گیا؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیسے انہیں سزا کے طور پر قید میں زیادہ رکھ سکتا ہے؟ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جنگ بدر کے اندر آپ دیکھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو تیار کرتے ہیں، میدان جنگ میں لاتے ہیں، جنگ کی تربیت انہیں دی گئی ہوتی ہے، ہتھیار ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کر میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے اللہ، یہ اگر تباہ و برباد ہوگی تو اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل معلوم نہیں تھا؟ کیا صرف اللہ پر بھروسہ کر کے آپ نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ اپنے عمل سے آپ نے بتایا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی تدابیر ساری اختیار کی جائیں اور توکل اللہ پر رکھا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ تو جس طرح ایک شخص اللہ سے غافل ہو کر اللہ پر بھروسہ کیے بغیر صرف دنیاوی تدابیر پر بھروسہ کرتا ہے، یہ غلط ہے، اسی طرح انبیاء کا یہ عمل بتاتا ہے کہ صرف اللہ پر توکل کر کے دنیاوی تدبیر اختیار نہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ تو اس تفسیری مقام پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ اللہ سے غافل ہو گئے تھے اور یہ کہنا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا توکل کے خلاف ہے، اکثر مفسرین، معتمد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر صحیح نہیں۔ یقیناً وہ اللہ سے غافل نہیں ہوئے تھے اور بادشاہ کے سامنے رہائی کا تذکرہ کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تدبیر اختیار کرنا ہے، تدبیر ضرور اختیار کی جائے، لیکن بھروسہ ان تدابیر پر نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، جس طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ ایک اور مقام کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو روک لیا۔ روکنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ یہ کہ آپس میں گفتگو ہوئی کہ کسی طرح میں تمہیں روک لوں گا، اس کا ذکر نہیں کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ اپنا جو پیالہ تھا، شاہی پیالہ، وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر تھی۔ اس کے بعد جب شاہی ملازموں نے دیکھا، سرکاری ملازموں نے، کہ پیالہ موجود نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ دربار میں آ کر جاتے ہیں انہیں پر شک جاتا ہے۔ فوراً ان بھائیوں کو گھیر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم چور ہو، تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ کس نے کہا؟ درباری ملازموں نے کہا۔ اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس واقعے کو پورا ذکر کرنے کے بعد گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، تم ہمیں جانتے ہو، ہم تو اچھے لوگ ہیں۔ پھر اب یہ شاہی دربار ان سے پوچھتے ہیں، اگر تم چور نہیں ہو، تم میں سے کسی کے پاس سامان برآمد ہو جائے تو بتاؤ کیا سزا دینی چاہیے اسے؟ تو بھائیوں نے کیا کہا؟ بھائیوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس سامان برآمد ہو جائے، جو چور ثابت ہو جائے، اسے مالک کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے شریعت ابراہیمی کی جو سنت تھی، جو قانون تھا، وہ بھائیوں نے بیان کیا۔ قرآن مجید اس واقعے کو ذکر کر کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف۔ الفاظ پر غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تدبیر کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تدبیر کی۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کون سی تھی؟ پیالہ جو سامان میں رکھا گیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر تھی۔ سرکاری ملازمین جا کے انہیں گرفتار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اور پوچھ گچھ کرتے ہیں، یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی کے کام ہے جو اس موقع پر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کون سی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرفع درجات من نشاء فرمایا، ہم جس کے چاہے درجے کو بڑھا دیتے ہیں، ہم نے یوسف کے درجے کو اونچا کیا۔ کون سی تدبیر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ قرآنی آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی، جو تھی وہ یہ ہے کہ خود سرکاری ملازمین کے زبان سے یہ سوال نکلوایا اور انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کسی کے پاس سامان برآمد ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ یہ سوال جو ان کی زبان سے نکلوایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، کیا کہیں ایسا ہوتا ہے دنیا کے قانون میں کہ ایک چور گرفتار کیا گیا ہو اور اس کی سزا کے لیے چور ہی سے پوچھا جائے بتاؤ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جو ملک کا قانون ہوتا ہے اس قانون کے اعتبار سے اسے سزا دی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی تدبیر بیان فرماتا۔ کیوں؟ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا، اگر یہ تدبیر نہ ہوتی، اگر یہ سوال نہ کیا جاتا ان ملازمین کی طرف سے، تو پھر وہ قانون جو شریعت کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا
آپ کی شریعت کا جو قانون تھا کہ چور کو گرفتار کر لیا جائے اور جس کا سامان ہے اس کا غلام بنا دیا جائے، یہ قانون سامنے نہیں آ سکتا تھا، معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کرتے؟ اس وقت جو مصری قانون تھا اس قانون کے حساب سے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ضروری تھا اس موقع پر، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں، ایک نبی اور پیغمبر کو، سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اس بات کو، ایک نبی اور ایک پیغمبر، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرے، دین اللہ قائم کرے، لیکن وہاں ابھی دین اللہ قائم نہیں ہوا ہے، دین الملک جاری ہے۔ وہاں مصری قانون موجود تھا، قرآن مجید نے کہا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو رکھتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں تھا۔ کیوں؟ آپ پیغمبر ہیں، پیغمبر ہوتے ہوئے دین اللہ پر چلنے کے بجائے دین الملک کے مطابق چلتے تو یہ آپ کی شان کے خلاف تھا، آپ کے شائن شان نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کی اور سرکاری ملازموں کے زبان سے سوال نکلوا دیا کہ بتاؤ اس کی کیا سزا ہوگی۔ انہوں نے قانون بتایا کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی سا چور پکڑا جاتا اسے اس کے سامان کے مالک کا غلام بنا دیا جاتا۔ اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا کہ شریعت ابراہیمی پر عمل کر سکیں اور دین الملک پر عمل کرنے کا جو خطرہ پیش آ سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطرے سے یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر دیا، ورنہ آپ دین الملک پر چلتے تو یہ اعتراض، یہ الزام آ سکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر دین اللہ پر چلنے کے بجائے انہوں نے دین الملک پر عمل کیا، مصر کے بادشاہ کے قانون پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اونچا کر دیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجوں کو چاہیں اونچا کر دیتے۔ اللہ نے تدبیر کی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ چاہے جتنی بہترین تدبیر ہو ایک انسان کی، یوسف علیہ السلام عظیم شخصیت ہیں، انہیں بات کی گہرائی تک پہنچنے کا علم ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، انسانوں میں جو جتنا چاہے علم رکھے اس کے اوپر ایک علم رکھنے والا موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تدبیر تھی، آپ نے علم سے جو تدبیر کی تھی، اس تدبیر میں ایک اندیشہ تھا، ایک کمزوری پیدا ہو سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے اس کمزوری کو دور کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا۔ ایک اور بات جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے شہر میں موجود ہیں، اپنے گاؤں میں موجود ہیں، یہاں بھائیوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ یوسف ہے، یہ بھائی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دیجئے، بینائی واپس آئے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب مصر سے یہ قافلہ ابھی نکلا ہے، ان کے ابو نے کیا کہا؟ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، سینکڑوں میل دور ہے ابھی کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قوتیں کتنی غیر معمولی ہوتی ہیں، انتہائی غیر معمولی حساسیت، احساس اور قوتوں کے حامل ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اتنی دور سے، سینکڑوں میل دور سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی، مہک آ گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو قابلیتیں ہیں، یہ جو خصوصیتیں ہیں، یہ جو اعلیٰ صلاحیتیں ہیں، یہ ان کی اپنی کمائی ہوئی صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی خاصیات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی بخشش ہے۔ یہ خصوصیات جب اللہ دینا چاہتا تب انہیں ملتی ہیں، جب تک اللہ رکھنا چاہتا تب تک رہتی ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس وقت تک وہ کام آتی ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے بھی تو نبی تھے، اب بھی نبی ہیں، اب سینکڑوں میل دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے ابھی کنعان کے قریب موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام، کنویں میں موجود ہیں، اتنے قریب رہتے ہوئے انہیں خوشبو نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ جس وقت ان کے ملاقات کا وقت آیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو بیدار کیا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کے پاس جو غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، غیر معمولی قوتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب الحمدللہ رب العالمین کی بات کہی جاتی ہے تو انسانوں کی تعریف نہیں بلکہ تمام انسانوں کے خدا کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں
جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی قابلیتیں ہیں، ان سب قابلیتوں کے لیے تعریف کا حقدار اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں عطا فرمائی۔ آخری بات جو مجھے اس موقع پر عرض کرنی ہے، جب سب جمع ہو جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام خاندان کے ساتھ مصر پہنچ گئے ہیں، قرآن مجید اس خواب کی تعبیر کا ذکر کرتا ہے۔ خواب کیا دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند، ایک سورج، اور یہ 13 افراد انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ الشمس والقمر رأيت 11 كوكبا، 11 ستاروں کو میں نے دیکھا، چاند اور سورج کو دیکھا، رأيتهم لي ساجدين، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ ورفع ابويه على العرش، جب آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا، قرآن کہتا ہے کہ خروا له سجدا، یہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ خروا له سجدا، سجدے میں گر گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے، ہر ایک کو یہی کہتے ہوئے سنا، یہی کہتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر کیسے یہ جائز ہو گیا کہ ایک شخص، ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے، ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کرے، اور باپ جو نبی ہے بیٹے نبی کو سجدہ کرے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کی مختلف تفاسیر، مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، جس کی میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، شاید آسانی سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ سجدے کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں، سجدے کا لازمی مفہوم وہ نہیں ہے۔ مولانا عبد القدیر اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ ایک بات یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کو کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے، اگرچہ وہ صحیح مستند روایات کے اندر، قرآن کے اندر موجود ہو، لیکن وہ اس کے لیے نہیں ہو، پہلی مرتبہ اس نے سنی ہو، تو اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ اسی طرح، ہم سجدہ کسے سمجھتے ہیں؟ ہم ظاہر سی بات ہے کہ سجدہ ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ رکھے جائیں، پیشانی اور ناک زمین پر ٹیکی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ التجا کی جائے۔ پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکانے کا نام سجدہ ہے۔ لیکن اہل علم کی طرف رجوع کریں، تفاسیر کی طرف رجوع کریں، لغت کی طرف رجوع کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا یہ سجدے کی انتہائی شکل ہے، سجدے کا واحد مفہوم نہیں ہے۔ سجدے کا مفہوم محض جھکنے کے معنی میں بھی آتا ہے، احتراماً جھکنا، سر کو جھکا دینا، نگاہوں کو جھکا دینا، اس کے لیے بھی عربی زبان میں سجدے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ پچھلے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا گیا تھا، وہ سجدہ نہیں ہے جو آج ہم نمازوں میں کرتے ہیں، وہ سجدہ نہیں ہے بعض مفسرین، لیکن اکثر مفسرین فرماتے کہ نہیں، وہی سجدہ ہے جو آج نماز میں کرتے ہیں، لیکن وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ ایک سجدہ ہے سجدہ عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کی عبادت کے لیے سجدہ کیا جائے، ایک سجدہ عبادت ہے۔ دوسرا عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ سامنے والے کی عظمت کی نیت سے، اس کے احترام کی نیت سے سجدہ کیا جائے، جس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ تو اکثر مفسرین نے بیان فرمایا کہ پچھلی شریعتوں کے اندر، خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شریعت میں یہ بات سجدے کا ذکر آتا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی شریعت کی خصوصیت تھی، اور اس خصوصیت کی وجہ سے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیمی ہے۔ یہ اکثر مفسرین کا کہنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سجدہ تعظیمی ہے یا نہیں، خود مفسرین کے درمیان میں اختلاف۔ میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، چاہے پچھلی امتوں کے نزدیک، پچھلے نبیوں کے نزدیک سجدہ تعظیمی کی اجازت رہی ہو، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ اللہ نے اگر کسی بات کا حکم دیا تو اس پر عمل کرنا فرض ہے، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو، چاہے سجدہ تعظیمی ہو۔ اگر اللہ حکم کرتا ہے کہ یہ کام کرو، سجدہ کرو، تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس کو بھی حکم دیا کہ تم سب اسے سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، احترام کا، تعظیم کا سجدہ تھا، سجدہ تعظیمی تھا، لیکن حکم اللہ کا تھا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسے راندے درگاہ کر دیا گیا۔ ابلیس کو کیوں نکالا گیا، دھتکارا کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ کا جب حکم ہو تو یہ غور نہیں کیا جائے گا کہ یہ سجدہ کیسا ہے، سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں، سجدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کے تحت فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، تو سجدہ لازماً کرنا چاہیے۔
اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو کیوں نہ ہو، سجدے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کیا گیا تھا، کیا اس دلیل کی بنیاد پر اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ جائز تھا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں چونکہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا اس لیے آدم کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کسی کے نزدیک یہ دلیل ہے؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا ہو تو اسے دلیل بنا کر آج کی شریعت محمدی میں دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے کو جائز قرار دینا ناجائز ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی خصوصیت تھی، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلی کسی شریعت میں جائز رہا ہو، ورنہ شریعت محمدی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر قسم کا سجدہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ سجدہ عبادت یہ تو کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ رہی بات سجدہ تعظیمی کی، اس سجدہ تعظیمی کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، سجدہ تعظیمی بھی، احترام کا سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں، نہ نبی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ بزرگ کے لیے، نہ کسی مزار کے لیے، نہ باپ کے سامنے، نہ ماں کے سامنے، نہ شوہر کے سامنے، نہ کسی کے سامنے۔ سجدہ عبادت بھی جائز نہیں، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ ابتدائے اسلام میں بعض صحابہ نے جو دوسرے ممالک کو جا کر آتے تھے، وہاں کے بادشاہوں کو انہوں نے دیکھا، وہاں کے پادریوں کو دیکھا، وہاں کے مذہبی پیشواؤں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ان کے ماننے والے سجدہ کرتے، احتراماً جھکتے ہیں۔ وہ کون سا سجدہ ہے؟ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ ملک شام سے واپس آتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے فادر کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور آپ کو سجدہ کیا انہوں نے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ملک شام میں دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بزرگوں کے احترام میں، اپنے علماء کے احترام میں سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے آپ کے قدر اور آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کے سامنے سجدہ کیا۔ کیا یہ سجدہ عبادت کا تھا؟ کیا صحابہ سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا سجدہ کیا ہوگا؟ نہیں، سجدہ تعظیمی کیا تھا انہوں نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیا فرمایا؟ لا تفعلوا، مت کرو ایسا۔ اس سجدہ تعظیمی کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اس طرح کے کام مت کرو، لا تفعلوا۔ اس موقع پر وہ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ لو صلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے اگر یہ درست ہوتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس کے عظیم حق کی وجہ سے۔ اگر کسی انسان کے لیے صحیح ہوتا کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صاف طور سے بتاتے ہیں کہ انسان کا کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرو۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ہندوستان کے اندر، بڑے بڑے مکاتب فکر، ان کے علماء کے اقوال لیں، ان کے مدارس کے فتاوی اٹھائیں، آپ کو معلوم ہوگا سجدہ عبادت تو حرام ہے ہی، سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے ایک قسم کی پرستش ہے، اس وجہ سے سجدہ تعظیمی ناجائز ہے، حرام ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا فتویٰ ہے کہ سجدہ تعظیمی ناجائز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے۔ سجدہ تعظیمی کا زیادہ اہتمام عام طور سے جو کیا جاتا ہے کچھ کم پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، وہ مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے جو احباب ہیں، وہ اپنے علماء کے فتاوے، اپنے علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ سجدہ عبادت تو ناجائز ہے لیکن سجدہ تعظیمی ناجائز نہیں ہے، کچھ حدود اور آداب کے ساتھ، قیود اور شرائط کے ساتھ سجدہ تعظیمی جائز۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنے جس امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سب سے بڑے امام کہتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، قبر کو سجدہ کرنے کے سلسلے میں خاص طور سے انہوں نے ذکر کیا کہ قبر کو سجدہ کرنا اگر وہ سجدہ تعظیمی ہو تو حرام اور ناجائز ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں
سجدے تعظیمی حرام ہے اگر تعظیم کی نیت سے ہو، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر ہے۔ اور دوسری تحریروں میں انہوں نے بات بیان فرمائی ہے کہ سجدے تعظیمی بھی اکثر لوگوں کے نزدیک اس میں بھی اختلاف ہے، حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، ناجائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن سجدے تعظیمی سے کیا کفر واجب ہوگا اس میں بھی اختلاف ہے۔ کئی لوگ سجدے تعظیمی کو بھی کفر قرار دیتے ہیں۔ کون؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اس پر غور کریں۔ امام احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ سجدے تعظیمی بھی حرام اور ناجائز ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو ان ساری تفصیلات کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا گیا تھا وہ یہ یقینی نہیں ہے کہ اس طرح سجدہ ہو جو نماز کا ہو، اور یہ تو ہے ہی نہیں کہ سجدہ عبادت ہو۔ زیادہ سے زیادہ سجدہ اگر کہا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اکثر مفسرین کے قول کے اعتبار سے وہ سجدہ تعظیمی ہوگا، لیکن وہ پچھلی شریعت یوسف علیہ السلام کی شریعت کے لیے خاص تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ عبادت بھی ناجائز ہے اور سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کو دلیل بنا کر اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دینا انتہائی غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اہم مقامات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے جو سبق قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس سبق کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔